امام الانبیاء رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز مومن کی معراج ہے، نماز اسلام اور کفر کے درمیان فرق کرنے والی ہے۔ فرمایا اگر مومن ہے، مسلمان ہے تو وہ نماز پڑھتا ہے، اگر مومن نہیں ہے تو وہ نماز نہیں پڑھتا۔ علماء کرام نے اس حدیث کے مطابق لکھا ہے، فرمایا اسلام اور کفر کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے۔ اب بے نمازی کے یہ نہیں ہے کہ وہ کافر ہو جاتا ہے، بلکہ یہ علماء نے لکھا ہے کہ وہ عملاً کافر ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، کوئی مسلمان اگر نماز نہیں پڑھتا، فرمایا کہ اس کو قید کر دیا جائے جب تک وہ نماز نہ پڑھنے کے گناہ سے توبہ نہ کر لے۔ کچھ فقہائے کرام نے تو لکھا ہے، فرمایا کہ ایسا ہے کہ جو بندہ نماز نہیں پڑھتا، فرمایا اگر وہ اس سے توبہ نہیں کرتا تو اس کو قتل کر دیا جائے، وہ مرتد ہو چکا ہے۔ حضرت سید عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے غنیت الطالبین میں لکھا ہے، فرمایا کہ جو بندہ نماز نہیں پڑھتا، فرمایا نماز نہ پڑھنے والا اگر فوت ہو جائے، اگر اس کی وفات ہو جائے، فرمایا مسلمانوں کی طرح اس کو غسل نہ دیا جائے، مسلمانوں کی طرح اس کو کفن نہ پہنایا جائے، اور فرمایا مسلمانوں کے قبرستان میں اس کو دفن نہ کیا جائے۔ نماز نہ پڑھنا، آج مسلمان 95% مسلمان بے نماز ہے، آج 95% مسلمان نماز نہیں پڑھتے۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی نمازیں دیکھو، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگی کا مطالعہ کرو۔ فرمایا کہ جب اذان ہوتی تھی، سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرے کا رنگ تبدیل ہو جایا کرتا تھا۔ کسی نے پوچھا حضرت کیا بات ہے؟ فرمایا اللہ، اتنے بڑے اللہ کی طرف سے بلاوا آیا ہے، اتنی بڑے پروردگار نے بلایا ہے، اتنی بڑے دربار میں جانا ہے، پتہ نہیں کیا بنے گا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق آتا ہے، فرمایا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسجد کے اندر تشریف لاتے، گرتے اور بے ہوش ہو جاتے۔ اکثر ایسا ہوتا، ہوش آنے پر پوچھا جاتا حضرت کیا ہوا، کیا بنی؟ فرماتے اتنی بڑے اللہ کی دربار میں جانا ہے، نہ معلوم کیا بنے گا۔ حضرت امام زین العابدین اللہ اکبر کربلا کے اندر جو شہزادہ بچ گیا، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لخت جگر ہیں، فرمایا کرتے، فرمایا روزانہ فرائض کے علاوہ، سنتوں کے علاوہ روزانہ 1000 نماز نفل رکعات پڑھا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ فرمایا نماز پڑھ رہے تھے، نماز پڑھتے ہوئے سردی کا موسم تھا، گھر کے اندر شاید کوئی گرم کرنے کے لیے، اپنے کمرے کو گرم کرنے کے لیے انگیٹھی وغیرہ جلائی، وہاں سے کوئی آگ کی چنگاری اٹھی، اس کی وجہ سے آگ لگ گئی۔ آگ اتنی بھڑکی کہ گھر کے کمرے کے اندر سارا کا سارا سامان جل کے راکھ ہو گیا، دھوئیں باہر نکلے۔ لوگوں نے آ کر دروازہ بجایا، لوگوں نے آ کر زور زور سے دستک دی، حضرت کو پتہ نہیں چلا۔ فرمایا لوگوں نے آ کر دروازہ توڑا، دروازہ بھی جل چکا تھا۔ اس کے بعد جب حضرت نے نماز مؤخر کی تو حضرت سے پوچھا، حضرت اتنی بڑا نقصان ہو گیا، اتنی آگ لگ گئی، ہم نے تو یہ سمجھا تھا کہ شاید حضرت بھی آگ کے اندر جل چکے ہیں۔ رو کے فرمانے لگے، فرمایا تمہیں تو اس دنیا کی آگ کی فکر ہے، تم تو اس دنیا کی آگ کی فکر کرتے ہو، یہ آگ تو پانی سے بھی بجھ سکتی ہے، یہ آگ تو مٹی ڈالنے سے بھی بجھ جائے گی۔ فرمایا مجھے صرف اس آگ کی فکر تھی جو آگ اعمال کے علاوہ کسی بھی چیز سے نہیں بجھائی جا سکتی۔ فرمایا جب میرے سامنے جہنم کی آگ تھی تو مجھے دنیا کی آگ سے کیا؟ اللہ اکبر مسلمانوں، آج ہم کاروبار کے اندر پھنسے ہوئے ہیں، آج ہم بیوی بچوں میں پھنسے ہوئے ہیں، آج ہم دوستوں میں پھنسے ہوئے ہیں، آج ہم موبائل کے اندر مصروف بیٹھے ہیں، آج ہم گیم کے اندر مصروف بیٹھ کر، آج ہم ٹیلی ویژن کے سامنے بیٹھ کر نمازوں کی پرواہ نہیں کرتے۔
آج ہمیں نمازوں کا احساس نہیں، آج ہم نماز کے نزدیک نہیں جاتے، آج ہم نماز نہیں پڑھتے۔ اللہ اکبر، حدیث پاک میں آتا ہے، فرمایا قیامت والے دن سب سے پہلے نماز کا حساب کیا جائے گا۔ اگر نماز اچھی نکل آئی تو باقی آگے اعمال بھی پورے نکلیں گے، اور اگر نماز صحیح نہ نکلی تو باقی اعمال بھی اس کے صحیح نہیں نکلیں گے۔